فلسطینی عوام کا عزم و حوصلہ صہیونی ریاست کا ہر حربہ ناکام۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز۔ اسرائیلی فوج کا رفح سٹی سے انخلا شروع۔ حماس نے 3 یرغمالی اسرائیلی خواتین کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ یرغمالی خواتین کی رہائی کا عمل پورا ہونے پر ہی اسرائیل 90 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والوں میں زیادہ تر فلسطینی خواتین، بچے شامل ہوں گے۔ اگلے مرحلے میں رفح کراسنگ کھولی جائے گی۔ تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو کے معاملات طے ہوں گے۔ غزہ کی قصائی نے جنگ بندی سے قبل ہی دوبارہ جنگ کا عندیہ دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جنگ بندی ڈیل کا پہلا مرحلہ عارضی ہے، دوسرا مرحلہ بے نتیجہ رہا تو جنگ کا دوبارہ آغاز کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے یہ بیان جنگ بندی سے چند گھنٹے قبل دیا گیا۔ جنگ بندی معاہدے سے قبل بھی صہیونی فوج کی درندگی، فضائی بمباری میں درجنوں بچوں سمیت 122 فلسطینی شہید کر دیے۔ طوفان الاقصی معرکہ آرائی کو 471 روز مکمل ہو چکے۔ ہم نے ہر جگہ صہیونی فوج کو کاری ضرب لگائی۔ جنگ بندی کے بعد ترجمان القسام بریگیڈ ابو عبیدہ کا بیان، کہا طوفان الاقصی نے قابض حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ ہماری قوم کی عظیم قربانیاں، بہایا گیا خون کبھی رائگاں نہیں جائے گا۔ اسرائیل نے غزہ میں بہت مظالم ڈھائے ہیں۔ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد، ہزاروں فلسطینی سڑکوں پر آ گئے۔ غزہ کے لوگ خوشی سے نہال، خواتین، بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں کا جشن۔ مٹھائیاں تقسیم کی، مختلف شہروں میں جھنڈے اٹھائے، فلسطینیوں میں جوش و خروش۔ مسجد الاقصی کے باہر بھی ہزاروں فلسطینیوں کا جشن اور آتش بازی۔ بے گھر فلسطینی لوٹنا شروع، تباہ شدہ گھروں کو دیکھ کر افسردہ۔ جنگ بندی کے بعد آج غزہ میں بندوقیں خاموش ہو گئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب، کہا معاہدے کے اگلے مرحلے میں یرغمالیوں میں شامل اسرائیلی فوجی رہا ہوں گے۔ شہریوں کی مدد کے لیے سینکڑوں ٹرک غزہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ غزہ جنگ کا مستقل بنیادوں پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ پوپ فرانسس کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے کا خیر مقدم، کہا معاہدے میں شامل تمام ثالث کاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ امید ہے تمام فریقین غزہ جنگ بندی معاہدے کا احترام کریں گے۔ جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس میں آج آخری روز، نو منتخب امریکی صدر کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں مکمل۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری آج کیپٹل ہل میں ہوگی۔ کئی عالمی رہنماؤں کی تقریب حلف میں برداری میں شرکت متوقع ہے۔ تقریب میں سابق امریکی صدور بھی شریک ہوں گے۔ سبکدوش ہونے والے صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن بھی پیر کو ہونے والی تقریب میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ذرائع کے مطابق 2 گھنٹے سے زائد جاری ملاقات میں اہم سیاسی امور پر غور کیا گیا۔ حکومتی اور سیاسی معاملات سے متعلق نواز شریف سے ہدایات کی گئیں۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی مذاکراتی عمل سے متعلق تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اہم امور پر مشاورت۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ تھا، وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ تھا۔ آج جب اس مجرم کو، اس کے حواریوں کو سزا ہوئی ہے، ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو ہرایا، معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ پچھلے سال مہنگائی 38% تھی، اب 3.9 پہ آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا، اسٹاک مارکیٹ 1000 پوائنٹس اوپر گئی۔ تحریک انصاف نے سیاست کو زہر آلود کیا، یہ کہیں بھی چلے جائیں ان کے پاس 190 ملین پاؤنڈ کا جواب نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہا اپنا جرم چھپانے کے لیے مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیل تیار۔ 21 جنوری کو اپیل دائر ہونے کا امکان۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کریں گے۔ دونوں وکلاء نے وکالت نامے ملزمان سے دستخط کرانے کے لیے اڈیالہ جیل حکام کے حوالے کر دیے۔ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کی ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر آج ہونے والی سماعت مؤخر۔ کیس جسٹس شاہد بلال حسن کی عدم دستیابی کے باعث ڈی لسٹ کیا گیا۔ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے دائر بانی پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ آئینی بینچ میں دھاندلی کے خلاف شیر افضل مروت کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی۔ سال 2024 میں لاپتہ افراد کمیشن کو گزشتہ 6 برس کے دوران سب سے کم 379 کیسز رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ سال لاپتہ افراد کمیشن نے 427 مقدمات نپٹائے۔ لاپتہ افراد کمیشن کی سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ جی ٹی وی نے حاصل کر لی۔
ضلع کورم میں امن معاہدے کی خلاف ورزی گرینڈ جرگے کا صدر وزیر اعظم آرمی چیف کو خط بگن سمیت دیگر علاقوں میں دہشت گردی عروج پر ہے. شیخ اور نوش کے قافلوں پر مسلسل حملے, سیکورٹی فورسز سمیت عام لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. کارروائی نہ کی گئی تو جرگوں اور معاہدوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. خط کا متن, علاقے میں ٹرکوں سے لوٹ مار کا سامان فروخت کرنے کا انکشاف. حکومت خیبر پختونخوا کی ادویات کی بھاری کھیپ پارا چنار کے لیے روانہ. دفتر خارجہ کی مراکش کشتی حادثے میں 21 پاکستانیوں کے بچ جانے کی تصدیق. رباط میں سفارت خانہ مدد کے لیے متحرک, خوراک, پانی, ادویات اور ملبوسات کا بندوبست کیا. شہریوں کی واپسی کا طریقہ کار بھی طے کیا جا رہا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان بیرون ملک اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور صورتحال کی نگرانی جاری رکھی جائے گی. پاک افغان سرحد پر خارجی دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام. گیوب میں سیکیورٹی فورسز کی خارجیوں سے جھڑپ, کارروائی میں 5 خارجی دہشت گرد ہلاک. ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی سرحد پر مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے نظام کے قیام کے لیے بارہا عبوری افغان حکومت سے تقاضا کر چکا. توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوب میں کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. بلوچستان کے ڈاکٹر سے اظہار یکجہتی. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا آج سے سندھ بھر میں سرکاری اسپتالوں کی OPDs کا بائیکاٹ کا اعلان. معاملہ حل نہ ہوا تو بلوچستان کی طرف بڑھیں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کیا جائے گا. ڈاکٹر وارث کا CM سندھ, چیئرمین PP اور محکمہ صحت سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صوبے کے روڈز کی تعمیر و مرمت مالی سال کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت. تمام مراکز صحت کی تعمیر و بحالی کا پہلا فیز بھی 30 جون تک مکمل کرنے کا حکم. بولی, نو تعمیر شدہ بنیادی مراکز صحت اور دیہی مراکز صحت کا خود معائنہ اور افتتاح کروں گی. P&D کو اضافی وسائل پیدا کرنے کا ہدف دے دیا. کراچی کی موجودہ قیادت کی نیت بہتر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا منشور لوگوں کی خدمت کرنا ہے. ملیر ایکسپریس وے کا وعدہ کیا تھا ہم نے آپ سے. آپ نے دیکھا 11 جنوری کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قیوم آباد سے لے کے شاہ فیصل کالونی انٹرچینج کا افتتاح کیا. کراچی کی قیادت میں تبدیلی ہے تو یہاں بہتر منظر نظر آ رہا ہے. ملیر ایکسپریس وے کا وعدہ کیا تھا. بلاول بھٹو نے 11 جنوری کو ابتدائی حصے کا افتتاح کیا. 31 مارچ کو اگلے مرحلے کا افتتاح کریں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگست 2025 میں 12.5 ارب کی لاگت سے ہب کینال بنا رہے ہیں. ملتان ٹیسٹ پاکستان کے نام. شاہدوں نے 2 میچوں پر مشتمل سیریز میں 1-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل کر لی. پہلے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے شکست. 251 رنز کے جواب میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 123 رنز پر ڈھیر ہو گئی. ساجد خان نے 5, ابرار احمد نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا. نعمان علی نے 1 وکٹ حاصل کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی کرکٹ ٹیم کی جیت پر قوم کو مبارکباد. کہا پوری قوم کو کرکٹ ٹیم پر فخر ہے. ملتان ٹیسٹ میں ساجد خان پلیئر آف دی میچ قرار. 9 وکٹیں لینے پر خوشی کا اظہار. کہتے ہیں کپتان اور کوچز کے منصوبے پر عمل کیا, رنز روکنے کی کوشش کی جس پر وکٹیں ملی. ٹیسٹ میں نعمان علی نے 6 اور ابرار احمد نے 5 وکٹیں حاصل کی. 3 روز میں 40 وکٹیں گری. پاکستانی بالر ویسٹ انڈین بیٹرز پر چھائے رہے. کراچی ایکسپو سینٹر میں ڈیلفا کیٹل شو کا آخری روز گائے, بھینسوں اور بکریوں سمیت دیگر مویشی پیش. رنگ برنگے اور نایاب طوطے, کبوتر, شتر مرغ سمیت دیگر پرندے توجہ کا مرکز. بین الاقوامی نسل کے گھوڑے بھی نمائش کا حصہ. شہری نے شو کو نہ صرف تعلیمی بلکہ تفریحی تجربہ قرار دے دیا. اچھے جانور ہیں اور بہت ساری جانور ہیں, بہت سارے ڈاگز بھی ہیں, فشیز بھی ہیں, بہت ساری چیزیں. گائیں دیکھیں, کاؤ دیکھیں اور اونٹ دیکھے. بہت سارا گائیں دیکھی, بھینسیں دیکھی, گائیں کے بچے دیکھے. راولپنڈی میں سجا بلیوں اور کتوں کا منفرد میلہ. اعلیٰ نسل کے پالتو جانور سب کی توجہ کا مرکز. پرشین بلیاں, جرمن شیفرڈ, سائبیرین ہسکی, شٹزو, گولڈن ریٹریور, ڈابرمین کی دھوم. بہترین کارکردگی پر مالکان میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے.